العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ اعراف آیت نمبر 52 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 8 میں سے۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، البتہ تحقیق لے آئے ہیں ہم ان کے پاس بکتاب، ایک کتاب، فصلناہ کہ ہم نے ان کی تفصیل کر دی ہے۔ کتاب سے نفس اور جنس کتاب مراد ہے، اس سے آسمانی تمام کتابیں اور صحیفے مراد ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ان کے لیے کتاب نازل کی اور اس میں تمام احکام شریعت کی تفصیل کا بیان فرمایا، جو ان کے لیے صرافہ ہدایت اور رحمت تھی۔ تو فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور البتہ تحقیق جِئْنَاهُمْ لائے ہم ان کے پاس بکتاب، ایک کتاب، فصلناہ علی علم، کہ جس کی ہم نے تفصیل کر دی ہے، علی علم، اپنے علم کامل کے ساتھ، ہدن، جو سراپا ہدایت تھی، ورحمتاً، اور رحمت، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ هل ينظرون الا تأویلہ، یہ انتظار نہیں کرتے ہیں الا تأویلہ، مگر اس کے انجام کی۔ یوم یأتی تأویلہ، جس دن آئے اس کا انجام۔ یقول الذین، تو کہیں گے وہ لوگ، نسوہ، جنہوں نے اسے بلا دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے۔ یہ کہیں گے پھر جنہوں نے اس کو بلا دیا ہے، یہ کہیں گے کہ ہمارے رب کی طرف سے رسول حق کے ساتھ آئیں۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، آیا ہے ہمارے لیے شفعاء، کوئی سفارشی، فَيَشْفَعُوا لَنَا، کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں۔ آیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی اب، کہ وہ ہمارے حق میں سفارشی بن کر سفارش کر جائے۔ او نرد، یا ہمیں واپس دنیا میں لٹا دیا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، بس ہم وہ عمل کریں، غیر الذی، اس عمل کے علاوہ، کنا نعمل، جو ہم نے دنیا میں کیے، یا ہمیں دنیا میں واپس لٹا دیا جائے کہ ہم وہ عمل کریں اس کے علاوہ جو ہم نے کیے ہیں، غلط اعمال کیے ہیں جن کی وجہ سے آج یہاں کھڑے ہیں، تو ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ واپس لوٹا دیا جائے تاکہ ہم وہ اچھے اعمال کریں۔ تو فرمایا او نرد فنعمل غیر الذی، یا ہمیں لوٹا دیا جائے، فنعمل غیر الذی، ہم عمل کریں اس کے علاوہ، کنا نعمل، جو ہم نے کیے۔ قد خسروا انفسهم، تحقیق انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال دیا ہے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو گئے ان سے ما وہ كانوا یفترون، جو وہ گڑھ رہے تھے، جو کچھ انہوں نے گڑھایا آج گم ہو گئے ہیں، سب کچھ گم ہو گئے ان سے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب جو ہے، اللہ ہے، الذی، وہ ذات خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، یا فی ستۃ ایام، 6 لمحوں میں، 6 گھڑیوں میں اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، 6 لمحوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش معلی پر،
ثم استوى علی العرش، یہ جو ہے ستۃ ایام، آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ اللہ تو کن کے کلمے سے بھی کر سکتا تھا کہ کن اور زمین و آسمان پیدا ہو. یہ اللہ رب ہے اور رب تربیت مربی ہے. اللہ تربیت کرتا ہے کہ تم نے بھی کام کرنا ہے تو یہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ کرنا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تو کن کہہ دیتا تو سب کام ہو جاتا. تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایک راتوں رات کیا بن جاؤں، امیر ترین بن جاؤں. نہیں، اس کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا پڑتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں، اب چونکہ دن تو اس وقت دن رات کا حساب نہیں تھا جب آسمان و زمین کی پیدائش ہو رہی تھی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ 6 دنوں میں جتنا دورانیہ 6 دنوں کا ہوتا ہے اتنے دورانیے میں اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. تو فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا، عرش پر قائم ہو گیا. اب عرش پر اللہ قائم ہے، لیکن کس طرح قائم ہے اس کا ہمیں معلوم کوئی نہیں ہے. کما یلیق بشانہ، اس لیے کہ عرش کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے اور عرش اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق اللہ کے لیے مکان نہیں بن سکتا ہے. یہ بھی بات ہے نا، اس لیے ہمیں اس کی کیفیت کا نہیں پتہ کہ وہ کیسے اس پر قائم ہے. اور یہ بات پکی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ آیت متشابہات میں سے، ٹھیک ہے نا. اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستواء علی العرش، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا معنی ہو معلوم، اس کا معنی معلوم ہے. اور وہ کیفیتہ مجہول، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ مجہول ہے. والایمان علیہ واجب، اور اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ عرش معلی پر مستوی ہے یہ واجب ہے. اور والسؤال عنہ، اور اس کے متعلق سوال و جواب کرنا بدعت، یہ بدعت ہے. اس لیے اس کی کیفیت ہمیں معلوم کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. وہی وجہ یہ ہے کہ وہ مستوی تو ہے لیکن عرش اللہ کی مخلوق ہے. قرآن کریم کے دوسرے مقام سورہ مومن میں اس کے پر دلیل موجود ہے. یہ اللہ نے پیدا کی ہے اور اللہ کی مخلوق اللہ کے لیے مکان نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ ذات، اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیز کو گھیر سکتا ہے، لیکن کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ کو گھیر لے. تو یہ متشابہات میں سے ایمان اس پر واجب ہے، سوال کرنا بدعت ہے. تو فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا. یغشی اللیل النہار، یغشی اللیل، وہ ڈھانپتا ہے اللیل رات کو، النہار دن کو ڈھانپتا ہے. کس کو؟ کون؟ رات. یغشی اللیل النہار، اوڑھتا ہے رات کو دن کے اوپر. اور یطلبہ حثیثا، رات طلب کرتی ہے دن کو حثیثا، دوڑتے ہوئے. رات دوڑتے ہوئے دن کو طلب کرتی ہے. ابھی دوڑتے ہوئے دن آ گیا نا، رات نے کیا کر دیا؟ دن کو طلب کر لیا. تو فرمائے یطلبہ حثیثا، رات طلب کرتی ہے دن کو حثیثا، دوڑتے ہوئے. والشمس والقمر، اور وہ ذات ہیں جس نے پیدا کیے سورج کو اور چاند کو. والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستاروں کو مسخرات بامرہ، یہ سارے کے سارے تابع ہے بامرہ، اللہ کے حکم کے، اسی کے حکم کے تابع. الا لہ الخلق، خبردار رہو، لہ الخلق، اسی کے لیے تخلیق زمین و آسمان کی، سورج و چاند کی تخلیق اللہ کے لیے. وخفی الا لہ الخلق والامر، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، برکت والی ذات ہے اللہ کی، رب العالمین، جو رب ہے پالنہار ہے جہان والوں کی. جہان والوں کا پالنہار جو ہے، سارا حکم اور بادشاہت اسی کا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا، عاجزی کے ساتھ، وخفیا، اور خفیہ طریقے سے اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا مانگو خفیہ طریقے سے. انہ لا یحب المعتدین، اس لیے کہ اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پیار نہیں کرتے ہیں.
ادعوا ربکم تضرعا و پکارو اپنے رب سے دعا مانگو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ. آج ہم نے دعا کی کیفیت کو ہی بدل دی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تضرعا کو اور خفیہ کو تو کوئی دعا سمجھتا ہی کوئی نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں خفیہ طریقے سے دعا مانگو، لیکن خفیہ کو آج کوئی دعا سمجھتا ہی نہیں ہے. دعا لوگ کہتے ہیں آمین، اس کو دعا کہتے ہیں. جی دعا کا تو طریقہ یہ ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ دعا کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ فرمایا جو دعا رات کو مانگی جائے اور جو فرض نماز کے بعد مانگی جائے. اب فرض نماز کے بعد کوئی یہ نہ کہیں کہ دعا کے منکر بن گئے. دعا فرض نماز کے بعد وہ دعا ہے جو قبول ہوتی ہے، لیکن اجتماعیت کسی جگہ پر بھی دین اسلام میں ثابت نہیں ہے، کیونکہ سلام پھیرنے کے بعد مقتدی اور امام کا تعلق ختم ہو گیا. اب مقتدی اپنا کام کرے اور امام اپنا کام کرے. ہاں اگر مثلی سوری بن گیا ہے، امام نے نماز کے بعد اپنے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اور صحابہ کرام نے تو یہاں تک بدعت سے بچنے کے خیال رکھا ہے بچنے کا کہ ایک صحابی رسول نے ہاتھ اٹھائے یہاں تک ایسے. ایک دوسرے صحابی نے کتاب کے اندر موجود ہے، دوسرے صحابی نے وہ ہاتھ نیچے کر دیے کہ یہ بدعت ہے. اللہ کے رسول نے یوں کاندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے ہیں، آپ کاندھے سے ہاتھ اوپر نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات اتنے وہ اپنے آپ کی بچاؤ کرتے تھے. تو دعا میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد مانگی جائے یہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جو رات کو مانگی جائے. لیکن یہ اجتماعیت ثابت نہیں کہ امام لگا رہے، اور بعض لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم اٹھائیں گے. تو وہ دیکھتے رہتے ہیں امام کے ہاتھ اٹھے، وہ ٹھیک ہے اٹھا لیے. ٹھیک ہے نا. یہ دعا پھر ہم گلا شکوا کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اس لیے ہم نے دعا کا حلیہ ہی بگاڑ دیا تو کیا قبول ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس کے لیے ایک بہانہ تلاش کیا ہے. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں. بہانہ تلاش کیا، او جی اتنا مجمع ہوتا ہے یا سنتا آنے بھائی تو اجتماعی دعا مانگو تو آنکھوں تے اساں امین آکساں کہ ہو سکنا ہے اس مجمع پہ یہ جا بندہ ہو جس کی دعا قبول ہوئے. ساری دعا قبول ہی کوئی نہیں ہوتی. تو آپ کی دعا خاک قبول ہوگی کہ آپ کے پہلے سے یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ میری دعا قبول ہی کوئی نہیں ہوتی. ہاں آپ کی دعا خاک قبول ہوگی کہ پہلے سے ہی آپ کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ میری دعا تو قبول ہی کوئی نہیں ہوتی. کوئی ایسا بزرگ بندہ ادھر کھڑا ہوگا جس کی دعا قبول ہوگی. آپ اس طمع کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، آپ کی دعا قبول ہوگی. اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے تمہاری گناہ سمندر کے جاگ سے بھی زیادہ ہو جائے، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہو جائے، جتنے بھی زیادہ ہو جائیں شرک کے علاوہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. میری رحمت سے نا امید ہونے کی گنجائش ہی کوئی نہیں. تو دعا کا یا تعزیت میں چلے جاتے ہیں، تعزیت میں دعا آنکھو جی، تو پھر آنکھو وہ اوپر کرتے ہیں. 10 بندے اگر جائیں گے تو 10 کے 10 کہیں گے چلو آنکھو جی. اگر 10 میں سے ایک نے کہا تو دعا نہیں ہوئی، سب نے نہیں کیے، کر دیے. لیکن 10 کے 10 کہیں گے تو یہ دعا عبادت ہے، اور عبادت کے ساتھ یہ نرا مذاق کر رہے ہیں ہم. تو ہاتھ چاہو جی، چاہو تو پھر تھلے کرو، اٹھا کرو اور تھلے کرو. یہ کام شریعت کا حصہ نہیں ہے. اس لیے وہ تعزیت ہے، اور اس کے لیے چند الفاظ ہیں. للہ ما اخذ ولہ ما آتا، اللہ کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے لیا ہے، ولہ اور اسی کے لیے ہے ما آتا جو اس نے عطا کیے ہے. تو یہ جو اس نے لیا ہے یہ بھی اسی کا تھا، اور جو اس نے دیا تھا یہ بھی تب بھی اسی کا تھا، اور جو کچھ موجود ہے یہ بھی اسی کے ہے، اور جو اس نے لے لیا وہ بھی اسی کا تھا. یہ آسان سے الفاظ ہیں. عربی میں کہو، انگلش میں کہو، فارسی میں کہو، ہاں جس زبان میں بھی کہو یہ تعزیت کے الفاظ ہے. اور چپ کر کے پھر پتلی گلی پکڑ کے بندے کو واپس جانا چاہیے، وہاں اڈے لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو تضرعا عاجزی کے ساتھ، وخفیہ اور خفیہ طریقے سے. انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پیار نہیں کرتے. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور فساد نہ پھیلاؤ زمین میں بعد اصلاحها، بعد اس کے درست ہونے کے. وادعوه خوفا وطمعا، اور پکارو اللہ کو خوفا وطمعا، خوف کے ساتھ اور طمع امید کے ساتھ. یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کو پکارو اتنے اوپر امید ہو جائے کہ میری کوئی دعا رد ہی کوئی نہیں ہوتی ہے.
میں تو بس وہ پہنچا ہوا سرکار ہوں. اور اتنا خوف بھی طاری نہ ہو جائے کہ بندہ کہے میری دعا قبول ہی کوئی نہیں ہوندی ہے. میں دعا میری ساڑی کی دعا قبول ہے، دیکھو نگار بندے، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں، خوفا و طمعا، اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع امید کے ساتھ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اعلان ہو جائے اللہ سے، امید اتنی زیادہ ہے کہ اگر اعلان ہو جائے، خوف اتنی زیادہ ہے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی، بس ایک بندہ جہنم میں جائے گا. وہ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ایک بندہ میں نہ ہوں، اتنا ڈر ہے. اور امید اتنی زیادہ ہے اپنے مالک سے کہ اگر اعلان ہو جائے کہ ساری کائنات جہنم میں جائے گی، ایک بندہ جنت میں جائے گا، وہ فرماتے ہیں مجھے پھر بھی یہ امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا جو جنت میں جانے والا. امید اتنی زیادہ ہے اور ڈر اتنی زیادہ ہے. تو اس انداز میں ٹھیک ہے نا میانہ روی کے ساتھ چلنا چاہیے. تو فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، پکارو اسے خوف کے ساتھ اور طمع امید کے ساتھ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین احسان کرنے والوں کے زیادہ قریب ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بین یدی رحمتہ، خوشخبری کے لیے اس کی رحمت سے پہلے. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ اٹھاتی ہیں وزنی بادلوں کو. سقناہ لبلد میت، پلاتے ہم اسے لبلد میت، مردہ زمین کو. فانزلنا بہ الماء، بس ہم نازل کرتے ہیں اس پر پانی. فاخرجنا بہ من کل الثمرات، بس ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے من کل الثمرات، ہر قسم کے میوے جات. بادل اٹھاتی ہے وزنی بادل، ٹھیک ہے نا ہوائیں، اور پھر یہاں سے دوڑا دوڑا کے ادھر ہمارے علاقے پہ بارش برس جاتی ہے. وہاں سے بادل آتے ہیں دوڑا دوڑا کے ادھر پنجاب پہ بارش ہو جاتی ہے. یہی طریقہ تو ہوتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو اس زمین پہ جا کے اللہ فرماتے ہیں میں پانی برسا دیتا ہوں، اس سے میوے جات نکال دیتا ہوں، پھل فروٹ نکال دیتا ہوں. کذالک نخرج الموتى، یہ ویسے نہیں کہا، یہ ایک دلیل کے طور پہ کہا ہے اور ایک مثال پیش کی ہے کہ جیسے میں مردہ زمین پہ بارش برسا کے، بارش کی مثال روح کی ہے کہ وہ زمین پہ جب پڑتی ہے تو وہ مردہ بیج کا جو دانہ ہوتا ہے، چاہے وہ گندم کا ہو مکئی کا ہو، وہ زندہ بن کے میں زمین سے نکال دیتا ہوں. کذالک نخرج الموتى، اسی طرح میں مردوں کو بھی نکالوں گا قیامت والے. ہاں اب مولویوں کے نزدیک ٹھیک ہے نا کذالک نخرج الموتى، اب یہ موتا کا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کہا ہے کہ ہم نکالتے ہیں زندوں کو، اس پر تو قرآن کی آیت کا مقصد ہی کوئی نہیں بنتا. زندہ پہلے سے ہے تو پھر زندے کو زندے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مردے ہیں تب تو اللہ نے کہا مردوں کو زندہ کروں گا. لیکن کون سمجھائے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. والبلد الطیب، اور پاکیزہ زمین، یخرج نباتہ، نکالتا ہے اپنا سبزہ، باذن ربہ، اس کے رب کے حکم کے ساتھ. والذی خبثا، اور وہ زمین خبثا جو بیکار ہے، لا یخرج الا نکدا، نہیں نکالتی ہے الا نکدا، مگر جو ہے ناقص. کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم کھول کھول کے تفصیل سے بیان کرتے ہیں، پھیر پھیر کے آیتیں بیان کرتے ہیں. لقوم، اس قوم کے لیے، یشکرون، جو شکر گزار ہیں، شکر ادا کرنے والوں کے لیے پھیر پھیر کے یہ آیتیں بیان کرتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.